اہل سنت کی جان، بڑے غور سے سنیے گا، ہے نا، سنیت کی پہچان، اہل سنت کی جان اللہ ہے جن پر مہربان، جن کا نام ہے امام احمد رضا خان، جن کے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سیدی و سندی اعلی حضرت عظیم البرکت آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کو جو بھی جس طریقے سے کوئی کہتا ہے آداب، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، خیریت سے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری جو قوم آتی ہے حافظ صاحب کے پاس یا مولانا کے پاس یا عالم کے پاس یا مفتی کے پاس، تو دو زانو ہو کر آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ سیدی سرکار اعلی حضرت جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو زور سے زور سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ، حضور سے مخاطب ہے عالم تصورات میں۔ جب شعر لکھتے ہیں سرکار اعلی حضرت تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم بھی اسی ادب و احترام کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ لوگ بیدار ہوں اور زوردار طریقے سے بلند آواز سے اور ثواب کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے بلند آواز سے کہیں یا اللہ، دونوں ہاتھوں اٹھائیں، بیدار ہونے کے لیے دونوں ہاتھوں اٹھائیں، کہیں یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین۔ عزیزان گرامی، اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جن کے تعلق سبھی مولانا سرور نے آپ کو بتایا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے تقریر تو اپنے مولانا غلام سرور صاحب کی بہت بہترین طریقے سے سماعت کی، اور حضرت نے ایک ایک گوشے پر ایک ایک پہلو پر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی۔ آپ نے سنا، کچھ میں بھی نصیحت کے لیے حاضر ہوا ہوں، ہے نا، حالانکہ ان کے بیان کے بعد مزید کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، کچھ نصیحت کے لیے، لیکن یہ ہے بڑے غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایسا نہ ہو کہ اب اس سمے ہم نے جو بولا صبح سب غائب ہے نا۔ میں بار بار تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ پورے غور سے تقریر کو سنا جائے،
اور ایمانداری کے ساتھ سنا جائے، اس لیے کہ ایک تو ہمارا وقت، ایک آپ کا وقت، یہ دو وقت ہو گئے۔ اگر بیان پہ عمل نہیں کیا تو آپ نے اپنا بھی وقت خراب کیا اور ہمارا بھی خراب کیا، دونوں کا ہے نا۔ اور آپ نے عمل کر لیا تو یہ سمجھ لو آپ کا وقت بھی اچھے طریقے سے گزر گیا اور ہمارا بھی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، دونوں کو ملے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو تقریر نہیں سنتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا کتنا چلا رہے ہیں، ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا۔ ایک صاحب، مولانا صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے بلند آواز سے، بڑی شاندار تقریر، بڑی بہترین طریقے سے تقریر، خوب چلا چلا کر تقریر مولانا کر رہے تھے، لیکن ایسا ہوتا کہ جب صبح ہو جاتی ہے ایک شخص نکلتا ہے گھر سے اور یہ کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، راستے میں چلاتا جا رہا ہے سبحان اللہ، فلاں مولانا کا بیان سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کیوں چلا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا یار تم نے یہ دیکھا نہیں تھا شام میں ایک مولانا نے کتنا بہترین بولا، کتنا اچھا خطاب کیا، کتنی اچھی تقریر کی، کتنی زور زور سے چلا رہے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا ذرا یہ بتائیے مولانا نے کیا بولا؟ تو وہ بولتے ہیں بس یہی نہیں پتا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس یہی نہیں پتا، یعنی اس کا سننا کچھ فائدہ نہ دیا، اس نے صرف ایک چیز دیکھی کہ مولانا چلا کتنا رہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں سنا، توجہ ہی نہیں دی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولانا بیان کچھ کرتے ہیں اور لوگ کچھ سن لیتے ہیں، بیان کچھ کرتے ہیں سن کچھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی کافی پریشانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک مولانا اور تقریر کر رہے تھے رات میں، بہت بہترین ان کا بیان رہا۔ انہوں نے یہ کہا تھا تقریر کے دوران کہ بیاس کھانا حرام ہے، سود جس کو بولتے ہیں بیاس کھانا حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے بیاس کھانے والے پر، اللہ کی لعنت برستی ہے بیاس لینے اور دینے والے پر، اللہ کی لعنت برستی ہے بیاس لینے دینے کھانے سب طریقے سے۔ مولانا بیاس کے تعلق سے بیان کر رہے، بیاس لینا کھانا حرام ہے۔ ایک صاحب صبح کیا ہوا، گھر کے اندر جتنی پیاز تھی سب کو باہر پھینک رہا، پیاز کو باہر پھینک، اچھا خاصا پیاز کے پنڈار رکھے بورا بھرے سب کو باہر پھینک رہا۔ لوگوں نے دیکھا یہ پیاز باہر کیوں پھینک رہا ہے، پوچھا بھیا تو پیاز کیوں پھینک رہا ہے باہر؟ بولے کیوں، آپ نے مولانا کا بیان نہیں سنا تھا؟ بولے کیا کہا مولانا نے؟ بولے مولانا نے رات میں کہا پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی بے وقوف، مولانا نے پیاز نہیں کہا تھا بلکہ بیاز کہا تھا۔ تو ایسے بھی معاملہ پیش آ جاتے ہیں، مولانا کچھ بولتے ہیں سن کچھ لیتے ہیں، پھر صبح ہنگامہ ہوتا ہے ارے فلاں مولانا صاحب یہ بول گئے فلاں یہ بول گئے۔ تھوڑی سی عاشق بھائی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو جاتا میرا خیال ہے، ہلو عزیزان گرامی۔ تو شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، بولو زور سے سبحان اللہ، وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا ایک عرس چل رہا ہے، 12، 13، 14 اکتوبر، 3 دن سیدی سرکار اعلی حضرت کا عرس چلتا ہے۔ بریلی شریف کے جو ذمہ داران حضرات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیدی سرکار اعلی حضرت کا جو عرس ہوتا ہے عرس رضوی، اس میں آپ لوگ شریک نہ ہو بلکہ گھر ہی پہ فاتحہ کا اور میلاد وغیرہ کا اہتمام کر لیں اور گھر ہی پہ ایصال ثواب کر دیں، یہاں شریک نہ ہو، یہاں شامل نہ ہو، ہے نا۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ میلاد سجائی، اس کا انعقاد کیا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور آنے والا جو وقت ہے وہ کیا وقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔
عزیزان گرامی، اس سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کی عمر 4 سال کی ہوئی. بڑے غور سے سنیے گا، 4 سال کی عمر شریف میں سیدی سند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا قرآن مکمل کر لیا. کتنی عمر میں؟ زور سے بولو اور زور سے. 4 سال کی عمر میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن ناظرہ مکمل کر لیا. 6 سال کی عمر میں سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت نے مجمع عام میں لاکھوں کی تعداد میں سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کی پیدائش پر تقریر کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 4 سال کی عمر. آج ہمارا بچہ 4 سال میں تو کیا 6 سال میں سمجھدار نہیں ہو پاتا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن ہی مکمل کر دیا. اور 6 سال کی عمر میں، 6 سال تو کیا 10 سال کی عمر تک ہمارے بچے کو سمجھ نہیں آتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے مجمع عام میں لاکھوں کے سامنے پوری دلیلوں کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ حضور کی پیدائش کے تعلق سے بیان کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے عالم حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس وقت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 6 سال کی تھی اور بیان کر رہے تھے تو ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم اس اسٹیج پہ موجود تھے. بڑے عالم. جب اعلیٰ حضرت نے عید میلاد النبی کے تعلق سے جب دلیلیں دینا شروع کر دیا تو علماء حیرت میں پڑ گئے کہ بچہ ہو کر اتنی مضبوط، اتنی پختہ دلیل بول کے سنا. لیکن علماء کو کیا معلوم تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جو رسول پاک کا معجزہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. یہ وہ بچہ ہے جو رسول پاک کا معجزہ ہے. یہ وہ بچہ ہے جو اللہ کی عطا ہے تو رسول کا معجزہ ہے. غوث اعظم کی کرامت ہے تو غریب نواز کی عنایت ہے. صابر کلیری کی نظر عنایت ہے. الغرض یوں کہہ لیجئے کہ رسول کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، تو 6 سال کی عمر میں تقریر کرنا شروع کر دی اور 8 سال کی عمر کا معاملہ آپ سنو گے، قسم خدا کی اگر علماء ہوتے تو حیرت میں پڑ جاتے. علماء نعرہ لگانا شروع کر دیتے کہ 8 سال کی عمر میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کام کیا. مولانا غلام سرور صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. سیدی اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النو کی عربی شرح لکھ دی. سبحان اللہ. اب ہدایت النو آپ تو نہیں سمجھو گے، وہ میں سمجھا رہا ہوں. ایک عربی کتاب ہے ہدایت النو، جو عالم کا جو لوگ کورس کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آج 9 سال تک بچے عالم کا کورس کر لیتے ہیں، 12 سال تک پڑھ لیتے ہیں تو عربی بولنا نہیں آتا، عربی سمجھ میں نہیں آتی. تو اندازہ کرو 20-22 سال کی عمر ہو جاتی ہے اگر آدمی پورا علم حاصل کر لیتا. 20-22 سال کی عمر جب بھی وہ عربی سمجھ نہیں پاتا ہے، پوری بول نہیں پاتا ہے، تو اندازہ کرو اس بچے کا عالم کیا ہوگا جس نے 8 سال کی عمر میں پوری کتاب ہی لکھی، وہ بھی عربی میں. اردو میں لکھتے، ترجمہ کرتے تو سمجھ میں آتا، مطلب لکھتے تو سمجھ میں آتا، لیکن عربی ہی میں پوری کتاب لکھ دی. یہ ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. عزیزان گرامی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام محمد رکھا گیا اور مختار کے نام سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت منسوب ہوئے. اس نام سے آپ کو جاننے لگا، پہچاننے لگے لوگ. لیکن بالآخر یہ بتائیے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟
آج ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، بولے دامن نہیں چھوڑیں گے، کس کا؟ اعلیٰ حضرت کا۔ آپ یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کو ابھی زیادہ سال تو ہوئے نہیں ہیں، انتقال فرمائے 102 سال ہو گئے، 102 سال بعد یہ عرس ہے۔ پھر یہ بتاؤ وہ یو پی میں ہے، وہ بریلی میں ہے، لیکن آج دنیا کی چپے چپے پر چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ملیں گے۔ میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا، 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک سے ایک شیخ آئے تھے، ایک ملک سے ایک شیخ آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ غلط راستے پہ تھے، ہم سیدھے راستے پر نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت دلوائی۔ تو ایک شخص سے ہدایت دلوائی، اور جس شخص سے ہدایت دلوائی اس کا نام حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری ہے۔ بولے ان سے کیسے؟ بولے ایک دن وہ ہمارے علاقے میں گئے، اور جب اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا نام ہم نے نہیں سنا، ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سنا، بلکہ ہمارا ذہن دوسری طرف جایا کرتا تھا، ہمارا ذہن دوسرے طرف جایا کرتا تھا۔ لیکن جب تاج الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ہمیں بتایا ہے، ہمیں پڑھایا تھا، ہمیں سنایا تھا، تو جب ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہے اور اعلیٰ حضرت کے کارنامے ہم نے جانے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کرامتیں ہم نے سنی تھی، اور اس کے بعد ہمارے علماء نے، ہمارے حفاظ نے، ہمارے مفتیوں نے جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی ہیں تو تمام ہمارے علماء بول اٹھے کہ یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی انسان ہے کوئی ممتاز انسان ہے، یہ جو بھی انسان ہے کوئی عظیم انسان ہے، اور اتنا بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی سچا اور پکا رسول اللہ کا عاشق ہے۔ تو آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے لوگ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہونے لگے، اعلیٰ حضرت کے نام سے محبت کرنے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پورا علاقہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گیا، صرف اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کر۔ لوگ سائنس میں بھی اعلیٰ حضرت کا کافی مقام تھا، سائنس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے، سائنسدانوں کے پاس پہنچے، بولے یہ بتاؤ کہ زمین یہ ساکن ہے یا چلتی ہے، یعنی زمین گھومتی ہے؟ تو سائنسداں یہ بولے کہ زمین چلتی ہے، زمین گھومتی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک مولانا سوال کرتے ہیں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ یہ بتائیں کہ زمین ساکن ہے یعنی ٹھہری ہوئی ہے یا چل رہی ہے یا گھوم رہی ہے؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، آپ یہ بتاؤ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کیسے؟ بولے حضور اس لیے آیا کہ سائنسدان لوگ اپنے آپ کو بڑے محقق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے مدبر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے مفکر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا علمداں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا علمداں سمجھتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لوگ ان کے قریب جاتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ ان کے قریب جا رہے ہیں، لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں، لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ ان سے سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مسلم سماج کے لوگ بھی سائنس کی طرف رجوع کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سائنس کی طرف گھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ یہ بتائیں کہ زمین ساکن ہے یعنی ٹھہری ہوئی ہے یا چاروں طرف گھوم رہی ہے؟ عزیزان گرامی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اللہ کے کرم سے، رسول کی عنایت سے قلم اٹھانا شروع کر دیا اور پوری ایک کتاب لکھ دی، اور اس کتاب میں یہ ملا کہ زمین نہ گھومتی ہے نہ چلتی ہے بلکہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور جب اتنا ہی تو بس نہیں، بلکہ جو دلیلیں اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہیں، جو دلیلیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دی ہیں، جب سائنسداں کے پاس اعلیٰ حضرت کی یہ تحقیقات پہنچی تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے، وہ بھی خاموش ہو گئے، اور
آخر انہیں بھی کہنا پڑا کہ احمد رضا نے جو دلیلیں دی ہیں واقعی وہ دلیل اپنی جگہ حق ہے، ہم اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں۔ یقیناً اس شخص نے صحیح کہا ہے کہ زمین گھومتی نہیں، چلتی نہیں، بلکہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، اور بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعلق سے آپ سنتے چلے۔ دیکھیے بور مت ہوئیے گا، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کے تعلق سے ہر جگہ میلادیں ہو رہی ہیں، ان کا عرس چل رہا ہے نا۔ کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتا دیں گے آخر میں، تھوڑا سا اور سن لیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک اور کارنامہ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعلق سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے کہ 100 سے زیادہ علوم و فنون پہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو مہارت تھی۔ 100 سے زیادہ۔ آج ہم کو ایک علوم، ایک علم پہ مہارت نہیں، صرف ایک پہ، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی۔ بے شمار زبانوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ایک سائنسدان کے پاس ایک شخص گیا اور یہ کہا کہ آپ کی تقلید ہر کوئی کرتا ہے، پورے دنیا کی نظر، تمام لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہے۔ سائنسدانوں ذرا یہ بتاؤ، جب سورج نکلتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو سورج کی ڈگری کیا ہوتی ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ سائنسدانوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تحقیق کریں گے۔ انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا، تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں بعد میں بولیں گے، شکایت ملتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، ہے نا؟ غور سے سنتے رہیے گا، اور سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بول سکتے ہو۔ سائنسدانوں نے کہا ہم تحقیقات کریں گے۔ اب سائنسدانوں نے تحقیقات کرنا شروع کر دیا، سرچ کرنا شروع کر دیا، لیکن عزیزان گرامی اتہاس یہ بتاتا ہے پوری دنیا کے سائنسدان لگ گئے، بڑی بڑی مشینیں انہوں نے رکھ لی کہ معلوم یہ کریں کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو سورج کی ڈگری کیا ہوتی ہے۔ مہینہ لگ گئے، سال لگ گئے، لیکن کسی سائنسدان نے یہ تحقیق نہ کر سکے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے۔ جب وہ نہ بتا سکے تو لوگ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضور ہم نے کئی سائنسدانوں کے پاس چلے گئے اور ان سے معلوم کر لیا کہ یہ بتا دو کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے، بتانا شروع کر دو۔ حضور ہم بے شمار عالموں کے پاس چلے گئے، ہم نے حافظوں سے پوچھ لیا، ہم نے عالموں سے پوچھ لیا، ہم نے مفتیوں سے پوچھ لیا، ہم نے بڑے بڑے مدبروں سے پوچھ لیا، ہم نے بڑے بڑے محدثوں سے پوچھ لیا، ہم نے بڑے بڑے مفکروں سے پوچھ لیا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ڈگری کیا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھنا شروع کر دی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈگری 99 ہوتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو ڈگری 92 ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی جب بڑے بڑے سائنسدان جواب نہ دے سکے، حیرت میں پڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء تعجب میں کہ لوگوں نے یہ کیا سوال کر دیا، لوگوں نے یہ کون سا مسئلہ پوچھ دیا کہ جن کا جواب آج تک ہماری نظروں سے نہ گزرا، جن کی تحقیق آج تک ان آنکھوں نے نہ دیکھی، لیکن بریلی میں ایسا کون سا شخص ہے جس نے جواب دے دیا؟ تو علماء بریلی بول پڑے، ارے لوگوں وہ کوئی اور شخص نہیں ہے،
ذات ہے. تو لوگوں نے یہ کہا سیدی سندی اعلی حضرت ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے آواز سے سمجھ میں آئی. لوگوں نے یہ کہا اعلی حضرت ذرا یہ تو بتا دیں. جب تمام علماء نے جواب نہ دیا تمام ایک طرف کھڑے ہو کر کسی ایسے مفکر کا انتظار کر رہے تھے, کسی ایسے مدرس کا انتظار کر رہے تھے, کسی ایسے مولانا کا انتظار کر رہے تھے, کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہے تھے, کسی ایسے مفتی کا انتظار کر رہے تھے جو یہ بتا دے کہ اس کی ڈگری کیا ہوتی ہے. حضور کسی نے نہیں بتایا, اور اب جب آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ جب ڈگری 99 ہوتی ہے, سورج نکلتا ہے تو ڈگری 99 ہوتی ہے, اور جب ڈوبتا ہے تو 92 ہوتی ہے. لیکن حضور یہ 99 کا مطلب کیا ہے, یہ 92 کا مطلب کیا ہے, ذرا اس کو بھی واضح کر دے تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے. تو سرکار اعلیٰ حضرت بول پڑے, ارے جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے, اور جب ڈوبتا ہے تو مسلمان جانے رحمت کا نام لے کر ڈوبتا ہے. یعنی جب سورج جب نکلتا ہے تو اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے, اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا نکلتا ہے, اللہ کی حمد کرتا ہوا نکلتا ہے. عزیزان گرامی, لیکن جب یہی سورج جب ڈوبتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا نام لے کر ڈوبتا ہے, مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوا ڈوبتا ہے, مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرتا ڈوبتا ہے, اور ایسی تعریف کرتا ہے, ایسی تعریف کرتا ہے. سورج اپنے سوال سے کہتا ہے, اے محمد مصطفیٰ آپ کے ساتھ میں تو میں بھی قربان ہوں, کہ اگر آپ دنیا میں نہ ہوتے تو مجھ سورج کو بھی اللہ رب العالمین پیدا ہی کرے. عزیزان گرامی, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں. عزیزان گرامی, آپ یقین کر لیں کہ بدیش میں ایک مسجد تھی, مولانا غلام رسول بلیابی, آپ نے ان کا خطاب سنا ہوگا. میں نے ان کا سامنے خطاب سنا, بیان سنا. وہ ایک ملک گئے ہوئے تھے, اور وہ جب زمین سے چلنے شروع ہو گئے, وہ ملک آسمان سے قریب ہونے لگا تھا, یعنی زمین سے ہزاروں فٹ اونچائی. مولانا غلام رسول یہ کہتے ہیں, جب میں ادھر جانے لگا تھا تو میری سانس رکنے لگی تھی, یعنی سانس رکنے لگی تھی, بہت کم سانس ملی, تو میں گھبرانے لگا. ہزاروں فٹ کی دوری جب میں گیا ہوں وہاں تو میں نے ایک مسجد دیکھی, اور جب میں نے مسجد دیکھی تو میں نے یہ سوچا پتہ نہیں یہ مسجد سنیوں کی ہوگی, وہابیوں کی ہوگی, اہل حدیثوں کی ہوگی, یا کس کی ہوگی, کیا اس مسجد میں جانا صحیح ہوگا یا نہیں. قربان جاؤ مولا لوگو اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ رب کا کتنا کرم ہوتا ہے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات پر. مولانا غلام رسول یہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ مسجد کی گنبدیں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی گنبد کے نقشے کی طرف بنی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت کے گنبد کے نقشے کی طرح. تو مولانا غلام رسول یہ کہتے ہیں میرا دل جھوم اٹھا, اور جب اوپر جانے لگا سانس رک رہی تھی, لیکن زبان یہ کہہ رہی تھی, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تم نے ہمارے درمیان تم نے ایک ایسا شخص بھیج دیا کہ جس کا نام کالی زمین ہی پر نہیں بلکہ جو مسجد زمین سے اوپر ہے, ہزاروں فٹ دور اوپر ہے, تو نے اس شخص کا نام وہاں بھی روشن کر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جب کوئی بندہ محبوب اللہ کر لیتا ہے, یعنی اللہ کے نزدیک کوئی محبوب بندہ ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین جبریل کو بلاتا ہے. جبریل تمام فرشتوں کے سردار, جبریل کو بلاتا ہے, اے جبریل. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل. رب فرماتا ہے قریب آؤ, اور جب جبریل قریب آتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس سے محبت کر.
اور اے جبریل آسمان میں اعلان کر دے کہ فلاں شخص سے میرا رب محبت فرماتا ہے. اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اے لوگو اب زمین پر پہنچا جبریل اور لوگوں سے کہہ دو اے لوگو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے وہ عزت سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دی کہ اتنی عزت اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو عطا نہ کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعلق سے ایک گفتگو اور میں آپ کو بتا دوں. آج ایک بات اپنے یہاں تو نہیں آتی لیکن باہر شہروں میں بڑی گردش کرتی ہے کہ اپنے یہ وہابی نہیں ہے نا اس وجہ سے یہ بات نہیں آتی. مرینا میں دیکھ لیجیے آپ کسی بھی شہر میں لوگ یہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت 1000 سے زائد. اب آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت دیکھیں یہ سب مسئلہ لے جائیے دوبارہ پرنٹ ڈال دیجیے لے جائیے یا پھر آپ تقریر بند کر دیجیے. میں نے پہلے بھی کہا چائے کا سسٹم مت رکھو یا پہلے بعد میں پلا دیا اگر تھوڑا اچھا رہے گا. دیکھیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ کہتے ہیں 1000 کتابیں تو سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھ دی. اور ہمارے علماء نے جب جانچ کرنا شروع کی کہ جب اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتاب لکھی ہے تو ذرا یہ بتاؤ کتنے گھنٹے میں ایک کتاب لکھی. آج بھی ہمارے عالم اور پہلے کے بھی عالم ایک کتاب لکھنے میں 2 سال لگا لیتے تھے. ایک کتاب لکھنے میں ایک سال ایک کتاب لکھنے میں مہینوں لگ جاتے تھے. 1-2 مہینے سے پہلے تو کوئی کتاب لکھ نہیں پاتا کوئی بھی نہیں لکھ پاتا. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ جب کتابیں ان کی لی 1000 سے زائد کتاب کا حساب جب لگایا گیا تو اعلیٰ حضرت نے 5 گھنٹے کے اندر ایک کتاب لکھی 5 گھنٹے کے اندر. اور آپ کا دل خوش کرنے کے لیے ایک بات اور بول دوں. جب حج کرنے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت گئے تو حرمین میں اعلان لگا دیا گیا تھا کہ ہند کی سرزمین سے احمد رضا آ رہا ہے ہندوستان سے احمد رضا آ رہا ہے علماء کو بلا لو. وہابیوں کے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے اہل حدیثوں کے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے اور علم غیب پر بحث کرنے لگے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب ہے. اہل حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ. وہابی کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول کو علم غیب ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا. تاریخ بتاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور 8.5 گھنٹے کے اندر 800 صفحہ بڑے غور سے سنیے گا 8.5 گھنٹہ کے اندر 800 صفحہ کی کتاب اعلیٰ حضرت نے پیش کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج 20 صفحہ کی کتاب لکھتے ہیں 20 صفحہ کی تو بھی کم سے کم ایک دم کم سے کم تو 15 دن لگ جائے گا. 20 صفحہ کی صرف 20 صفحہ کی کتاب لکھیں تو 15 دن تو لگنے ہی لگنے. اس لیے کہ دلیل جمع کرنا پڑے گا. اور کب جب علم بھی ہوگا جب 15 دن 20 صفحہ کی کتاب لکھنے میں. لیکن اعلیٰ حضرت نے 8.5 گھنٹہ میں 800 صفحہ کی کتاب. تو سائنسدانوں سے کہا ذرا کمپیوٹر پہ بھی سرچ کر لو کمپیوٹر لکھ پاتا یا نہیں. عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت کی ذات پر قربان جاؤ جب سائنسدانوں نے کمپیوٹر پہ بھی لکھنا شروع کیا تو 450 صفحہ کے قریب پہنچ گئے. اس کے بعد 8.5 گھنٹہ بیت گئے. یعنی اعلیٰ حضرت کا کرم کیسا ہوگا کتنا تیز ہوگا وہ کرم کہ کمپیوٹر نے بھی 450 صفحہ لکھ کے بند کر دیا. اعلیٰ حضرت کا قلم بند نہ ہوا. اس سے بھی ہمارے اعلیٰ حضرت کی شان نرالی معلوم ہوتی ہے. اور سنیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے
حرمین میں وہیں مکہ شریف میں کسی نے لکھ دیا حافظ مولانا احمد رضا. کیا لکھا؟ حافظ مولانا احمد رضا. ختم اعلیٰ حضرت نے دیکھا حافظ مولانا امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو حافظ ہوئی نہیں, میں تو حافظ ہوئی نہیں, اس نے حافظ لکھ دیا. قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ اعلیٰ حضرت نے وقت گزارا اور گزارنے کے بعد جب وہاں سے آئے تو جامع مسجد سے اعلان کروا دیا کہ امام صاحب مسجد کی میناروں سے اعلان کر دو اس وقت اس جامع مسجد میں کوئی اور تراویح نہیں سنائے گا, بلکہ سنانے والا اگر کوئی ہوگا تو احمد رضا ہوگا. مولانا حیرت میں پڑ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کے میں تراویح سناؤں گا, حالانکہ اعلیٰ حضرت حافظ قرآن نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق مولانا نے اعلان کر دیا کہ تراویح احمد رضا سنائے گا, تراویح احمد رضا سنائے گا. تاریخ بتاتی ہے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور 27 دن مکمل ہو گئے کہ سرکار اعلیٰ حضرت پورے حافظ بھی ہو گئے اور تراویح بھی سن لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت. اب آپ کو وقت کو بتا دوں, آپ یہ سوچ رہے ہوئے یار 27 دن میں سنایا تو ایک ہی پارہ یاد کرنے میں لگ گئے ہم نے پورے دن. وہ بھی سن لو. اعلیٰ حضرت کوئی ایسی ویسی اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہی ہوتے ہیں نا, کیسے اعلیٰ ہوئے وہ بھی بتاتا ہوں. تاریخ یہ بتاتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے کہ سیدی و سندی کے پاس ایک وقت میں 250 فتاوی آتی تھی ہند سے, بیرون ملک سے بھی, کہ مسئلہ کا جواب کیا ہوا. اعلیٰ حضرت کو ٹائم نہیں ملتا تھا. ایک پارہ, صرف ایک پارہ اعلیٰ حضرت مغرب کے بعد صرف ایک بار دیکھتے تھے اور عشاء میں سنا دیتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف ایک بار دیکھتی تھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت, صرف ایک بار. آج ہم حافظ ہو جاتے ہیں 3-4 سال میں, تو ایسے بھی حافظ ہو پاتے ہیں. کتنے سال میں؟ 3-4 سال میں حافظ ہونے کے باوجود ڈائریکٹ کوئی قرآن نہیں سناتا ہے. پہلے ایک مرتبہ دور کرے گا, 6 مہینہ اور دے گا, اس میں پکا کرے گا, جب تراویح سنائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت صرف ایک مرتبہ دیکھ کے تراویح سنا رہے ہیں. کہ رسول کے معجزہ نہیں ہے؟ یقیناً رسول پاک کے معجزہ تھے. اب ایک بات اور بتا دوں, اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں سیدی, ابھی میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں سیدی و سندی, تو آپ یہ سوچ رہے ہوگے اعلیٰ حضرت تو خان تھی, یہ سید کیوں کہہ رہے ہیں؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اعلیٰ حضرت خان تھے تو سید کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خان تھے, سید نہیں تھے, رسول کی آل سے نہیں تھے, سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد نہ تھے. اب سید کا معنی ہوتا ہے سردار کا, سید کا مطلب ہوتا ہے آقا. سید کا معنی فاطمہ زہرا کی اولاد کے علاوہ بھی سید کا معنی آقا اور سردار ہوتا ہے. اور ہمارا کوئی لیڈر ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی حافظ ہو, عالم ہو, عام جنتا کا لیڈر ہوتا ہے, رہبر ہوتا ہے. اسی طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت ہماری سردار تھی, ہماری آقا تھی, اس معنی میں, نہ کہ وہ حقیقی سید تھی. ٹھیک. اب اعلیٰ حضرت انہیں کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی سنیے, تحقیقی جواب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کہ میں ایسی کوئی بات بولتا ہی نہیں ہوں کہ جس میں شک ہو, اس لیے کہ ویڈیو بنتی ہے, نیٹ پہ جاتی ہے, پڑھے لکھے بھی سنتے ہیں, غیر پڑھے لکھے بھی سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں یہ بھی سنیے. دیکھیے سید سرکار اعلیٰ حضرت جس دور میں تھی, جس وقت میں تھی, وہ وقت علماء سے بڑا پڑا تھا. بلکہ ایک شاعر یہ بھی کہتا ہے علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا. بولے علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا, احمد رضا کا جس کو زمانہ ملا. یعنی اعلیٰ حضرت کے دور میں جتنے بھی حضرت تھے, بڑے بڑے, کوئی محدث تھے, کوئی مفکر تھے, اعلیٰ حضرت کے دور میں
حضور محدث اعظم بھی تھے اعلیٰ حضرت کے دور میں. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت یہ بھی موجود تھی. حضور محسن ملت یہ بھی موجود تھی. حضور حجت الاسلام یہ بھی موجود تھی. حضور مفتی اعظم ہند یہ بھی موجود تھی. اور حضور سردار احمد پاکستانی یہ بھی موجود تھی. عزیزان گرامی یہ تمام حضرت تھے. اور تاجدار دیوار سید وارث پاک بھی موجود تھے جو رسول اللہ کی آل تھی. حضرت حسن و حسین کی اولاد تھے. علی مرتضیٰ کا خون تھے. سیدہ فاطمہ کی اولاد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے تھے. سید وارث پاک تاجدار دیوا سید وارث پاک نے تمام حضرتوں کو دیکھا. تمام حضرتوں کو اور تمام لوگوں کے علم کا بھی جائزہ لے لیا. ان کی کتابیں بھی دیکھ لی. لیکن جس وقت سید وارث پاک نے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جب علم کو دیکھا, ان کے علم کو پہچانا, ان کی کتابیں پڑھی, ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا, تو سید وارث پاک بول پڑے, اے علماء عرب اور علماء عجم سن لو, تم سب حضرت ہو لیکن یہ احمد رضا ایسے حضرت نہیں ہے بلکہ یہی تو اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف حضرت نہیں ہے بلکہ یہ تو اعلیٰ حضرت ہے. عزیزان گرامی یہ اعلیٰ حضرت ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنی, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیسے بنی؟ اعلیٰ حضرت یہ اس لیے بن گئی کہ خدا کی عطا تھی احمد رضا, مصطفیٰ کا معجزہ تھے احمد رضا, غوث کی کرامت تھے احمد رضا, خواجہ کی عنایت تھے احمد رضا, نظام الدین اولیاء کی کرامت ہے احمد رضا. عزیزان گرامی یہ وہ احمد رضا ہے جو ایک جملے میں یہ کہہ لیجئے کہ تمام امت کی دعا کا نام یہ احمد رضا ہے. سبحان اللہ. پوری امت کی دعا احمد رضا, پوری امت کا بھوش احمد رضا, پوری امت کا بھروسہ احمد رضا, پوری امت کا یقین احمد رضا.